کیا کہیے گا آپ؟ کیا کہیے گا آپ؟ یہ حضور سرور کائنات کی حیات طیبہ ہے، وہ ان کا ارشاد ہے اور یہ ان کا کردار ہے۔ تو کتاب ہو گئی جس کا حوالہ میں نے دیا قرآن پاک، سنت رسول کا حوالہ میں نے دیا۔ اب آئیے سیرت ائمہ دیکھیے، مولا علی کی زندگی ملاحظہ کیجیے۔ یہ علی ولی ہیں، یہ علی جانشین رسول ہیں۔ علی کا کردار اسلامی زندگی کی تابع مثال ہے۔ ملاحظہ کیجئے، کتاب ہر گھر میں ملے گی نہج البلاغہ، اپنے گھر میں جائیے گا، ہو تو دیکھ لیجیے گا، نہیں تو ممبئی میں ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گی، دیکھ لیجیے گا۔ عجیب و غریب بات، اسلام صرف ظالم کو سزا دینے کا حکم دیتا ہے، ظالم کے بدلے بے خطا کو مارنے کا حکم نہیں دیتا۔ دیکھیے، غور کیجئے گا آپ، اسلام صرف ظالم کو مارنے کا حکم دیتا ہے، ظالم کے بدلے بے خطا کو مارنے کا حکم نہیں دیتا۔ قرآن مجید نے صاف لفظوں میں پالیسی کا اعلان کیا ہے کہ لا یوازر وازرۃ وزر اخری، کوئی آدمی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر میں قاتل ہوں تو مجھے ضرور قتل کیا جائے، لیکن میں قاتل ہوں اس لیے میرا بھائی مار ڈالا جائے، یہ اسلام کے تعلیمات نہیں ہیں۔ اب اگر کسی کی جذباتیت کچھ کر ڈالے تو وہ اسلام نہیں بن سکتا۔ یہ بات سمجھ لیجئے، اگر میں نے قتل کیا ہے تو بے شک قاتل کو سزا ملنا چاہیے، مجھے پھانسی ہو اس لیے کہ میں قاتل ہوں، لیکن میرا بے گناہ بھائی جو یہاں پہ ہے بھی نہیں، پتہ نہیں دنیا میں کہاں ہے اس وقت، جب میں نہ ملا تو آپ نے اس کو مار ڈالا کہ اس کے بھائی نے تو ہمیں مارا تھا ہمارے بھائی کو، لہذا ہم اس کے بھائی کو مارے ڈالتے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ اب سنیے، اس کی دلیل سنیے، نہج البلاغہ میں جائیے، آخر میں مولا علی کی وصیت کا چیپٹر ہے، اس کو نکالیے اور پڑھیے۔ ابن ملجم کی تلوار سے زخمی ہونے کے بعد، سنیے، ابن ملجم کی تلوار سے زخمی ہونے کے بعد مولا علی اپنے دادا کی اولاد سے مخاطب ہیں، فرماتے ہیں اے بنی عبد المطلب، پہچانیے بنی عبد المطلب کے معنی، عبد المطلب علی کے دادا کا نام ہے، اور یہ بھی نہ بھولیے کہ یہی رسول کے دادا کا بھی نام ہے۔ رسول و علی دونوں کے دادا ایک ہی بزرگ تھے جن کا نام عبد المطلب تھا۔ علی کہتے ہیں اے بنی عبد المطلب، یعنی اپنے دادا کی اولاد کو ایڈریس کرتے ہیں، اگر میں اس زخم سے نہ بچوں، اے بنی عبد المطلب، اگر میں اس زخم سے نہ بچوں تو خبردار تلواریں لے کے یہ کہتے ہوئے بے گناہوں پر ٹوٹ نہ پڑنا کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے، بلکہ میرے بدلے صرف وہی قتل کیا جائے جس نے مجھ پر ضربت لگائی ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام کے اس کلیئر اعلان کے بعد اب اگر کسی علاقے میں ایک کے بدلے دوسرے کو قتل کرنے کا رواج ہو تو علماء اسلام کا فریضہ ہے کہ ان کو نہ بچائیں، اسلام کو بچائیں۔ صلوات بھیجیں محمد
چلتے چلتے آخر میں دو باتیں اور ہو جائیں کہ ان کا آپ نے یہ سب تو پڑھا مگر یہ بات آپ چھپا گئے کہ تلواریں بھی تو چلیں اور جہاد بھی تو ہوئے. میں انشاءاللہ اس عشرے میں چونکہ یہ جملہ بھی بڑا بدنام کیا جا رہا ہے لفظ جہاد، لہذا اس کے اوپر بھی میں پوری تفصیلی تقریر کروں گا انشاءاللہ. لیکن آج کوئی تفصیلی تقریر نہ کر کے صرف اجمالی اشارہ کہ اسلامی جہاد کیسا ہوتا ہے. اسلام کے سائے میں جب جہاد ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک شرط ہوتی ہے، اور شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر مجبوری ہو جائے گردن کاٹنے کی، دنیا کے بڑے مہذب ملک بھی لوٹتے ہیں اور دنیا کے ہر ملک میں پھانسی کی سزا بھی ہوتی ہے، تو معلوم ہوا جب ناپسندیدہ عناصر کا شور حد سے بڑھ جائے تو تلوار اٹھائی جاتی ہے. لیکن توجہ چاہتا ہوں بس عزیزان گرامی، صرف آج دو جھلکیاں دکھاؤں گا آپ کو اور اس کے بعد مجلس آج کی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ وقت کے دامن میں اب گنجائش نہیں. تو اسلام میں جب جہاد ہے تو اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ تلوار اتنی خوبصورتی سے چلے کہ گردن کٹ جائے مگر محبت کے رشتے نہ کٹیں. اب آئیے میں دو مثالیں دیتا ہوں آپ کو، دو مثالیں جیسے دو گواہ ہوتے ہیں، جیسے دو گواہ ہوتے ہیں ویسے دو مثالیں. خندق کا میدان ہے، بہت بڑا دشمن اسلام نکل کے آیا ہے اور وہ رجز نہیں پڑھ رہا ہے، جو عرب کا دستور تھا کہ اپنی بہادری وغیرہ پڑھتے تھے. چلو ٹھیک ہے، آدمی اپنی بہادری کے شعر پڑھے ہو کہ میں ایسا میں ویسا، تو رواج کے مطابق ہے اپنے پڑھ رہا ہے. وہ یہ کام نہیں کر رہا تھا، وہ جو بات کہہ رہا تھا وہ اسلام کا مذاق اڑا رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا واہ مسلمانوں بڑے ہوشیار، ہر طرح جنت تمہاری، قتل ہو جاؤ تو شہید جنت تمہاری، قتل کر دو تو غازی جنت تمہاری، آؤ میں آیا ہوں. بہادر اتنا تھا کہ 1000 آدمی کے لیے اکیلا کافی مانا جاتا تھا، 1000 پر بھاری مانا جاتا تھا. وہ میدان میں کھڑا تلوار لیے ٹہل رہا ہے، کہہ رہا ہے آؤ میرے ہاتھ سے لو جنت، بھیا مجھے قتل کر کے جنت لے لو یا مجھے قتل کر میرے ہاتھ سے قتل ہو کے جنت لے لو. آؤ. یہ اسلام کے عقیدہ جنت کا مذاق اڑا رہا تھا. تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ نے آواز دی من لہذا الکلب، اس کتے کے لیے کون ہے؟ تاریخ بتاتی ہے شیر خدا اٹھے، کہا یا رسول اللہ میں جا کے جہاد کیا، اس دشمن اسلام کو قتل کیا. وہ عرب کا مانا ہوا بہادر تھا، بہرحال علی نے اسے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد عرب کا رواج یہ ہے کہ جب ایک اور ایک کی لڑائی ہوتی ہے تو جو سامنے والے کو مار لے اس کا جتنا سامان ہوتا ہے وہ قاتل کے حصے میں خود بخود آ جاتا ہے، اس میں حصہ نہیں لگتا ہے. اس کی زرہ، اس کی تلوار، اس کا نیزہ، اس کا خنجر، اس کا لباس، جو کچھ بھی سامان ہے وہاں پر وہ سب حصے میں آ جاتا ہے. علی نے نہ خنجر پر نظر کی، نہ نیزے پر، نہ تلوار پر، نہ زرہ پر. وہ بڑے قیمتی اور عمدہ سامان تھے، حالانکہ
مگر شیر خدا نے نظر نہیں ڈالی اور صرف اس کا سر کاٹا اور لا کے رسول کے قدموں میں رکھ دیا کہ یہ اس گستاخ کا سر حاضر ہے جو آپ کی خدمت میں بدتمیزی کر رہا تھا اور ہمارے مذہب کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اسی شہر مدینہ میں اس کی سگی بہن رہتی تھی، وہ سن کے آئی اور اس نے آن کے اپنے بھائی کی میت کو دیکھا۔ اسلام و کفر ایک الگ بات ہے، بہادروں کی آن بان اور خاندانی بہادروں کی شان ایک الگ بات ہے۔ وہ بہادروں کے خاندان کی لڑکی تھی، اس کا باپ بھی بڑا پہلوان تھا، اس کا بھائی بھی بڑا بہادر تھا، وہ خاندانی آن بان جانتی تھی بہادروں کی۔ وہ گھوم گھوم کے میت کو دیکھتی رہی اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ جسم پر اس کے لباس بھی سلامت ہے، اس کی زرہ بھی ہے، اس کا نیزہ بھی پڑا ہے، اس کی تلوار بھی پڑی ہے، اس کا خنجر بھی اس کی کمر میں لگا ہے۔ وہ گھومتی رہی، دیکھتی رہی، گھومتی رہی، دیکھتی رہی، اور اس کے بعد جب جانے لگی تو کہنے لگی اے بھائی تیرا مرنا ایسا تھا کہ بہن زندگی بھر روتی، مگر تیری میت دیکھ کے تسلی ہو گئی کہ تیرا قاتل کوئی شریف النسب اور بہادر ہے۔ تیرا قاتل کوئی شریف النسب اور بہادر ہے جس نے تیری میت کی توہین نہیں کی۔ اور اے بھائی بہادر کے ہاتھوں بہادر کا مارا جانا عیب نہیں ہے، جب دو بہادر لڑیں گے تو ایک تو قتل ہوگا، ایک قتل کرے گا، یہ تو سامنے کی بات ہے۔ چونکہ علی نے اس کے کسی سامان پر نظر نہیں کی تھی اس لیے اس نے علی کی شان میں قصیدہ پڑھا۔ اچھا مجھے تو کوئی حیرت ہوئی بھی نہیں، اس لیے کہ بھلا جناب امیر مردے کے مال پر کیا نظر ڈالیں گے۔